میرا نام حکیم محمد آصف۔ آج ہم بات کریں گے گردے کی پتھری پر کہ گردے میں پتھریاں کیسے بنتی ہیں۔ ناظرین، گردوں میں جو بھی پتھریاں بنتی ہیں وہ ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں، چوتھی اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ یا تو وہ گرمی خشکی کی وجہ سے بنتی ہیں، یا وہ سردی خشکی کی وجہ سے بنتی ہیں، یا بلغم کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو ناظرین، جو ان کی 3 اقسام جو زیادہ مشہور ہیں، یورک ایسڈ کی پتھری آتی ہے۔ اس قسم کی پتھری بھورے رنگ کی ہوتی ہے اور سرخی مائل رنگ کی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، اکثر گردے میں ہی بنا کرتی ہے۔ اور ایک پتھری ہوتی ہے فاسفیٹ آف کیلشیم وغیرہ کی پتھری۔ اس قسم کی پتھری رنگت میں زردی مائل، ساخت میں ملائم اور شکل میں بیضوی ہوتی ہے اور مسانہ میں بنتی ہے۔ اور تیسری آکزیلیٹ آف لائم وغیرہ کی پتھری۔ اس قسم کی پتھری رنگت میں سیاہ اور ساخت میں نہایت سخت ہوتی ہے اور بھاری ہوتی ہے اور یہ خاردار ہوتی ہے اور یہ بہت کم بنتی ہے۔ اگر جس کے بن جائے تو یہ تھوڑی نکل جاتی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے میڈیسن کھلانے میں، یہ 1-2 منتھ لے جاتی ہے۔ باقی جو دوسری پتھریاں ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں یا شہروں میں ایسے ہوتا ہے، وہ گردے کی پتھری کی 3 خوراکیں یا 5 خوراکیں دیا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کے مزاج کی، جسم میں انسان کی تاثیر کے متعلق میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو آپ نے پہلے اپنی تاثیر کو دیکھنا ہے کہ آپ کے جسم میں گرمی خشکی ہے یا سردی خشکی ہے یا سردی تری ہے۔ پھر آپ نے اس کے مطابق جو بھی وہ میڈیسن دیتا ہے، 3 خوراکیں یا 5 خوراکیں، اس سے آپ نے اس میڈیسن کا مزاج پوچھنا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد پھر آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اس سے یہ رسکی کام ہوتا ہے، یہ جو 3 خوراکیں اور 5 خوراکوں کا ہے نا، اس میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3 خوراکیں کھائی ہیں، پتھری ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹوٹنے کے بعد یا تو وہ گردے سے جو مسانے میں نالی آتی ہے اس میں پھنس جاتی ہیں، یا جدھر سے ہم یورن کرتے ہیں اس کے درمیان میں پھنس جاتی ہے۔ تو پھر ناظرین اس کا آپریٹ کروانا پڑتا ہے، یا تو پھر یہاں کوئی اچھا معالج ہو تو یہ کور ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کی نالی لگوانی پڑتی ہے، پھر 10-12 دن میڈیسن کھائیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو قابل معالج نہ ملے تو پھر آپ کو آپریٹ ہی کروانا پڑتا ہے۔ اور پتھری کا پرہیز آپ لازمی کیا کریں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ترش چیزیں ساری ہیں یہ بند کر دینی ہیں، آپ نے کوئی ترش چیز استعمال نہیں کرنی۔ یہ پکوڑے، سموسے، جلیبی، اچار، پراٹھا، دال، چنا، ثابت چنے، ثابت مسور، اوجری، بڑا گوشت، اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ چاول آپ نے بالکل نہیں کھانے۔ سلاد آپ نے نہیں کھانا۔ ہاں، البتہ آپ مولی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس میں آپ کو بہت ہی آسان 2 نسخہ جات دوں گا، ٹھیک ہے۔ جو یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی لینی ہے 50 گرام، اور تیز پات آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 150 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے نصف چمچ صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ساتھ پرہیز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ہفتوں میں پتھری آپ کی نکل جائے گی، اس سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں بنے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں ناظرین، جب یہ جو پتھری ہوتی ہے، یہ پتھری اگر گردے میں حرکت نہ کرے تو آپ کو پین نہیں ہوتی۔ یہ دانہ مسور سے 76 مرغ کے انڈے تک اس کا سائز جا سکتا ہے۔ جب آپ کے گردے میں یہ پتھری حرکت کرے گی تب آپ پین ہوگی، درد ہوگی، تکلیف ہوگی، اور جب ہوتی ہے پھر اللہ پاک معاف کرے کسی کو، میرے بہن بھائیوں کو تمام کو اس سے نجات دے، تو یہ مچھلی کی طرح تڑپاتی ہے۔ یہ بہت شدید اس کی تکلیف ہوتی ہے پتھری کی، چاہے وہ گردے میں ہو اور چاہے وہ مسانے میں ہو، چاہے وہ گردے سے جو مسانے میں نالی آتی ہے اس میں اٹک جائے۔ تو ناظرین، یہ اس میں کوئی پریشانی نہیں لینی، یہ نکل جاتی ہے پتھری۔ ہاں، اس میں جو ایک اہم بات ہے جس کی ہم غلطی کرتے ہیں کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی پتھری نکل جاتی ہے لیکن 6 منتھ کے بعد، 1 سال کے بعد دوبارہ بن جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب پتھری نکل جاتی ہے پھر وہ ساری چیزیں کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ پتھری بنی ہوتی ہے اس جگہ پہ زخم کی طرح ہو جاتا ہے،
تو وہ جب بد پرہیزی کرتے ہیں پھر ایک ذرا ادھر اٹکتا ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسرا تیسرا چوتھا وہ چھوٹی سے بڑی ہوتی پھر وہ دوبارہ پتھری بن جاتی ہے۔ تو ہر مریض جس کو بھی گردے میں یا مثانے میں پتھری ہو اسے یہ لازمی 3 یا 4 منتھ تک پرہیز کرے کہ وہ جو جس جگہ پہ سے پتھری نکلی ہے ادھر جو زخم بنا ہے وہ بھر جائے۔ جب وہ اچھی طرح بھر جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی میں آپ کو پتھری نہیں بنے گی۔ تو ایک قسم کی میں نے بتائی تھی کہ یہ بہت کم لوگوں کو بنتی ہے۔ اس کی نشانی تو یہی ہے کہ آپ نے میڈیسن لی ہے، معالج سے لیا ہے، اچھے کوالیفائڈ سے لیا ہے لیکن پتھری نہیں نکلی، تو پھر آپ نے یہ میرے والا نسخہ استعمال کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سنگ سرماہی 50 گرام، ہجر الیہود 50 گرام اور مولی کا پانی 1 کلو۔ آپ نے اس کو اچھی طرح اس میں ڈال کے رکھ دینا 2-3 روز، اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے، پھر ایسے ہی اٹھا کے چولہے کے اوپر رکھنا ہے، چولہے کے اوپر رکھ کے آہستہ آگ پہ اسے خشک کر لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے 2 چنے کے برابر آپ نے صبح و شام، جو میں نے اوپر والا پہلے سونف، اجوائن، دیسی تیز پت اور گندک آملہ سار والا بتایا، اس کی نصف چمچی میں 2 چنے کے برابر آپ نے استعمال کرنی ہے، تو یہ جو سخت پتھری ہے یہ بھی نکل جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کا اللہ پاک نے فائدہ کیا تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھی بتایا کریں، ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔